اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں آج پھر حاضر ہوں، اور آج آپ دیکھ کے پھر ایک دفعہ حیران ہوئے ہوں کہ میں کس سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ اس پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے، وہ وظائف، وہ ہربل نسخہ جات جو آپ کی زندگی میں آسانی لا سکے، آپ کو بیماریوں سے پاک کر سکے، آپ کو صحت مند زندگی دے، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ ہم وہ ضرور لائیں۔ اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ طب اور حکمت میں، ہربل میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو آپ کے نالج کے لیے بتاؤں کہ میرے نانا جان، جن کا دواخانہ رینالہ خرد میں رشید دواخانہ کے نام سے 1884 میں بنا، اور وہ نانا جان کے بعد پھر میرے ماموں جان اور ہمارے تایا جان، یہ خاندانی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جس میں میں بچپن میں، کیونکہ اس گھر میں پڑھا، وہیں پہ میری ایجوکیشن ہوئی، تو بچپن سے مجھے یہ نسخہ جات، یہ کوڑا شربت، یہ میٹھا شربت، یہ گلابی شربت، یہ جگر کی گرمی، یہ ٹھنڈی پوڑیاں، یہ میٹھی پوڑیاں۔ تو آج ہم طب کے حوالے سے آئے ہیں۔ میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے کہ ہیلتھ پروفائل کے ایڈیٹر جو ہے حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اخبارات میں اکثر ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، جو ریئلی قابل معالج ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی معالج تھے، یہ خود بھی معالج ہیں، اور اچھا دراز سے یہ حکمت اور طب کے حوالے سے اپنی لازوال قسم کی خدمتیں دے رہے ہیں۔ آج ہم ان کی صحبت سے، ان کے فیض سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ٹھنڈے موسم میں خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب، پہلی بات تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ جسارت اور یہ درخواست میں پھر کرتا رہوں گا کہ کبھی کبھی آپ اپنے علم سے، اپنی بیک ٹو نیچر جو ہم کہتے ہیں کہ فطرت کی طرف آنے کے وجہ سے ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے سردی کا، کوئی ایسا ڈرامائی، کوئی ایسا کرشماتی، کوئی ایسا میجک کیا ہوا ہے تاکہ نارمل لوگ کھانسی اور بلغم ریشے سے بچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بھٹی صاحب، آپ نے میرا اتنا اچھا تعارف کروایا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ یعنی آپ اس قابل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ ہمارا مشن یہ ہمیں گھٹی میں ملا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آمین۔ اپنے لفظوں سے، اپنے نسخوں سے، اور اپنی خدمتی جو ہمارے اعمال ہیں۔ اور ہم الحمدللہ ٹپیکل طبیب ہیں، ہم ایک مالت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم طب کو پروموٹ کریں، حقیقی طب کو۔ جب حقیقی طب سامنے آئے گی تو طبیب کا وقار بھی سربلند ہوگا۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے، جب آپ خلوص سے نیت سے کوشش کریں گے تو اللہ اس میں شفا ڈال دیں گے۔ جہاں تک کہ نسخے کی بات ہے، تو اس موسم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زکام سے، یہ جو وبائی ہوا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، اکثر آپ کی ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ 3 حصے دار چینی، 2 حصے ادرک اور 1 حصے لونگ۔ دار چینی، ادرک، لونگ آپ کمبینیشن بنا لیں، مثلا اگر 30 گرام آپ کے پاس دار چینی ہے، 20 گرام ادرک ہے، 10 گرام لونگ، آپ ان کو دودھ میں پکا کے رکھ لیں، تو آپ اس کو رات کو بھی پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرے گا۔ جتنے بھی یہ سردی لگنے کے، یہ ہوا لگنے کے، یہ زکام کے، یہ پانی بہنے کے جتنے معاملات ہیں، یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ دن میں 2 دفعہ پئیں گے یا 3 دفعہ پئیں گے؟ میرا خیال ہے یہ اگر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ایک ٹائم کافی ہے۔ اگر آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر ایک ٹائم کافی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت، جس طرح کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو اور بڑوں کو دودھ پینے کی ایک ہماری رواج ہے، تو آپ اس وقت یہ تھوڑا 1 کپ جو پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ متاثر ہو چکے ہیں، پھر اس کو دودھ کی بجائے پھر پانی میں بنائیں، اور پھر اس میں آپ شہد شامل کریں، اور شہد خالص ہو۔ یہ جو بازاروں میں یہ جو گلوکوز ٹائپ بکتا ہے، یہ نہ ہو، اس سے آپ کا مسئلہ اور بڑھے گا، بیماری اور بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ شہد اس میں شامل کریں، اور دن میں 3 بار۔ عمر کے لحاظ سے اگر آپ 30 سال سے اوپر ہیں تو 1 کپ پئیں، اگر اس سے نچلی عمر تو پھر آدھا کپ۔ اس قہوے کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کی تاثیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس موسم میں جو مرض ہے، پانی، یہ سرد تر ہے، رطوبت ہے، اس رطوبت کے خاتمے کے لیے ہمیں گرم خشک جو ہے اس کا، اگرچہ ادرک اس میں جو ہے وہ سرد، وہ گرم تر ہے، لیکن چونکہ لونگ بھی گرم خشک ہیں، دار چینی بھی گرم خشک ہے، تو اس حوالے سے یہ ہمارے جسم کی جو اضافی رطوبتیں ہیں، جو پانی ہے، جو زکام ہے، اس کو یہ اس کے مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موسمی ٹھنڈک کی وجہ سے اگر ہمیں زکام، فلو یا کوئی ایسی چیزیں، کھانسی، بلغم ریشہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس قہوے کو استعمال کرتے ہیں، اگر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کرے گا، آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ جو اس موسم کے اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، حکیم صاحب، یہیں سے ملتا جلتا سوال میں ایک اور کروں گا۔ اس موسم میں جو بچے ہمارے معصوم پھول ہوتے ہیں گھروں کے، جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماؤں کی جان پہ بن جاتی ہے۔ بچوں کو جو ٹانسلز کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر ڈاکٹر کہتا ہے اس کا آپریشن کروائیں۔ کیا ٹانسلز کا کسی ہربل میں، طب میں
کوئی ہربل نسخہ ایسا ہے کہ بچے آپریشن سے محفوظ ہوں اور ٹانسل کی بیماری سے بچ جائیں؟ دیکھیں جی اصل تو وہ ایک انفلیمیشن ہے. ٹھیک ہے. انفلیمیشن کے لیے ہمیں اینٹی انفلیمیشن ہی چیز دینی چاہیے. اور جو یہ جسے ہم توت کہتے ہیں، یہ شربت توت بھی آپ اکثر مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، بڑا اس کا ٹرینڈ ہے آج. اس میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اینٹی انفلیمیشن صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اس میں قدرتی طور پہ اسٹیرائڈ کی صلاحیتیں بھی ہیں. اچھا، یہ اسٹیرائڈ بھی ہے؟ قدرتی ہماری بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے اندر قدرتی طور پہ اسٹیرائڈ پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس کے جو نرم کونپلیں ہوتی ہیں وہ لے لیں، توت کی مطلب آپ وہ کوئی 100 گرام وہ لے لیں. آپ پتے کہہ رہے ہیں؟ پتے، نرم جو پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کونپلیں جو ہیں وہ آپ کوئی 100 گرام لے لیں، اور اس کو آپ کم از کم 3 پاؤ پانی میں بھگو کے رکھ دیں. توت کے درخت کی کونپلیں ان کو لے کے پانی میں رکھ لیں، بھگو دیں، وہ 12 گھنٹے بھیگی رہیں. اس کے بعد اس پانی کو جوش دیں، اتنا پکائیں کہ وہ پہلے رات کو بھگو دیں اسے. جی اس کو رکھیں بھگو کے، کسی ہانڈیا میں یا کسی شیشے کے برتن کوشش کریں کہ مٹی کے، شیشے کے یا ایسا برتن ہو چینی کا، وہ 12 گھنٹے پڑا رہے. اس کے بعد اس کو پکائیں. اگر تو پیتل کا برتن اس کا ہو نا تانبے کا برتن، تو پھر تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس میں پکائیں آپ اس کو، یا پھر کسی لوہے کے برتن میں پکا لیں. یہ جو آج کل کا جو سلور وغیرہ ہے اس سے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کو پکا لیں. جب پانی پک کے کوئی پاؤ، تقریباً پاؤ کے قریب رہ جائے، اس کو اتاریں. اس میں اتنا ہی شہد ملائیں. یہ آپ کا بہترین جو ہے ٹانسل کا بہترین شربت بن گیا. ٹھیک ہے. اس کو آپ رکھیں سنبھال کے. بچے کی عمر کے لحاظ سے اس کی، اگر وہ 7 سال تک کا بچہ ہے تو چھوٹی 1 چمچ، اگر اس سے بڑا تو 2 چمچ، دن میں 3 بار دیں. یہ انشاءاللہ ٹانسل سے جڑے جتنے بھی مسائل ہیں، حلق کا ورم ہے، یہ گلے کی جو اس کے بخار ہے بچے کو بہت تیز ہے، وہ عام طور پہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی جب آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، اس میں انفیکشن ہوتی ہے، تو سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ مہینہ 1.5 مہینہ بچے کو ریگولر دے دیں گے، اور اس کے ساتھ اگر بچے کا پرہیز کروا لیں گے تلی چیزوں سے، ترش چیزوں سے، جو زیادہ ٹھنڈی چیزیں جس طرح آئس کریم وغیرہ یا بازاری پاپڑ شاپڑ، تو انشاءاللہ بچہ آپ کا مستقل طور پہ صحت یاب. یہ صاحب بچے کی معدے میں ہیٹ ہوتی ہے یا چکنائی ہوتی ہے جس سے یہ ہوتے ہیں ٹانسلز؟ اصل میں اس کی جو ہے نا جی، آپ کے پورے سسٹم کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے. یہ ایسے بچے جن کی انتڑیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، صحیح طریقے سے فضلہ پاس نہیں ہوتا، تو وہاں پہ انتڑیوں کے اندر جو نائٹروجن گیسز جو ہوتی ہیں، ان کے ریورسل کے طور پہ جب وہ اوپر کو آتے ہیں نہیں دوبارہ، تو یہاں پہ آگے آپ نے دیکھا وہ لوگ جن کو اکثر گلے میں بلغم سی گرتی، کہتے ہیں کیڑا گرتا ہے، وہ ہر وقت وہ کھنگورے مارتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے. کہ جب آپ کے جسم میں نائٹروجن گیسیں رکتی ہیں، یا آنتیوں آپ کی جو آنتیوں میں فاسد مادے وقت سے زیادہ ٹھہر جائیں، وہ زیادہ ٹھہرتے ہیں، اور آپ کے اسٹمک کے اندر تیزابی مادے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کا ایک قسم کا اپر چھل جسے بھی کہتے ہیں نا جی، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر بچے کا میٹابولزم ٹھیک ہو، بچے کا انتڑیوں کا نظام ٹھیک ہو، بچے کی اجابت ٹھیک ہو، تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اور بچوں کا ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے، کمزور امیون سسٹم جو ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے طب میں خمیرہ مروارید، یعنی کہ وہ بچے جو بار بار بیماری کا شکار ہوتے ہیں، وہ بچے جو ذرا سا موسم بدلا نہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، خمیرہ ان کا قوت مدافعت جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. خمیرہ مروارید یعنی کہ بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے خمیرہ مروارید سارے ہمارے طبی جو دواخانے وہ بناتے ہیں، مل جاتا ہے. کسی سے لے لیں. استعمال کیسے کریں گے؟ اس کا عمر کے لحاظ سے تھوڑا سا بچے کو دن میں 2 بار یا 3 بار بھی دے سکتے ہیں. یہ کمال چیز ہے. نہیں، امیون سسٹم یا میٹابولزم اگر بڑے لوگوں کا کمزور ہے وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کرے. گڈ. حتیٰ کہ میرے یہ ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو ڈینگی ہونے کی وجہ سے پلیٹلیٹس کاؤنٹ بہت کم ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کو خمیرے کی 2-3 خوراکیں دیں تو مروارید وہ بندہ فوری طور پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہی سلسلہ دار چینی کا ہے. اگر آپ کسی بھی کمزور مریض کو، خاص کر ایسا مریض جو بیماری کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہے، اگر آپ اسے دار چینی آدھا چمچ یا آدھا گرام جو ہے اس میں دودھ میں پکا کے دیتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ اس کی انرجی بوسٹ کرتی ہے. اس کا مطلب کہ دار چینی جو ہے وہ بوسٹر امیون سسٹم میٹابولزم کا. اصل میں جتنی گرم خشک جتنی چیزیں ہیں نا جی، دیکھیں ایک چیز جو ہے ٹیپیکل بات ہے، معدے کو طاقت دینے والی چیزیں، جگر کو طاقت دینے والی چیزیں، دل کو، یہ ساری گرم خشک ہے. دماغ کو جتنی طاقت دینے والی چیزیں ہیں، ہمارے جسم میں جو رطوبتیں جب بڑھتی ہیں، وہ بھلے صفرا ہو، بھلے بلغم ہو،
جب یہ بڑھتا ہے تو پھر جا کے مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو گرم خشک کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کو انرجیٹک توانائی. اب بچوں کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو بے شمار مائیں میرے پاس آتی ہیں جو آ کے ان کا ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ میرا بچے کا قد نہیں بڑھتا, میرا بچہ موٹا نہیں ہوتا, میرا بچہ ہیلدی نہیں ہے. تو آپ کے اس صحبت سے فیض اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا نسخہ واقعی ہربل میں یا طب میں ہے کہ بچوں کا قد بڑھ سکے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ جمدہ ہی جوان ہو جائے. ہاں, بچے نے اپنی عمر کے حساب سے جو اس کا سلسلہ ٹائم کا, اسی سے اس کا قد بڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اگر والدین کا قد چھوٹا ہے تو بچے کے جو قد گروتھ کا جو گراف ہے نا, جو رفتار ہے, وہ بھی اسی لحاظ سے ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا والدین 5 فٹ کے ہیں تو بچہ جناب جی 2 سالوں میں وہ 4 فٹ کا ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو ایک میڈیکل ایفیکٹس ہیں وہ مد نظر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ بچپن میں کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا کہ وہ ڈائٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک انزائمز ہیں یا ایسے غذائی اجزاء جو پورے نہیں مل سکے تو اس کا قد کی گروتھ کم رہ گئی. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس کی ڈائٹ کا جو ہوتا ہے چارٹ وہ اچھا بنائیں. مثلاً کہ اگر کوئی بچہ, عام طور پہ ہماری ہڈیوں کے لیے میگنیشیم, فاسفورس اور کیلشیم وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی طبی ماہر جب اس بچے کی پوری ہسٹری کو دیکھتا ہے تو اس کی کمی کے مطابق جو اس کے اندر کمی ہے, مثلا اگر کیلشیم وغیرہ کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو انڈے کی سفیدی دے. انڈے کی سفیدی دے, بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں دودھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اچھا, کیلا جو ہے, اسی طرح ابلا ہوا جو آلو ہے, بادام اگر بھگو گئے, آج کل شکرکندی ہے. ہاں جی, یہ چیزیں وہ ہیں جن میں تقریباً ایسے تمام وہ غذائی اجزاء جو بچے کی ضرورت ہوتے ہیں آپ ان کو دیں. اس موسم میں اگر شکرکندی کا حلوہ بنا کے دیا جائے یا شلجم کا حلوہ بنا کے دیا جائے, آلو کا حلوہ بھی بن سکتا ہے, ویسے بھی ابال کے دیے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو بچے کی جو ضرورت ہوتی ہے جسمانی, جتنی بھی چیزیں ہیں, ایسے تمام ایلیمنٹس جو جسم کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ اس میں پورے ہوتے ہیں. کیم صاحب, کچھ مائیں اکثر شکوہ کرتی کہ میرا بچہ نا سوکڑے کا شکار ہے یا کمزور ہو گیا ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی. تو اگر کوئی بچہ واقعی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, اس کو بھوک نہیں لگ رہی, تو عام نارمل ماں اس کے لیے کیا کرے گی تاکہ اس کا وہ ایک تو بھوک لگے اسے اور وہ ہیلدی ہو؟ دیکھیں جی, اس میں سوکڑے کا جو بہترین علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ دیسی گھی سے اس کے جسم پہ مالش کی جائے. ٹھیک ہے. دیسی گھی سے اس کے جسم پہ مالش کر کے اس کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں لٹایا جائے. اس کے بعد بچے کو نیم گرم پانی سے نہلا دیا جائے. اس کے بعد اسٹمک کے لیے ہمارا طب کا ایک بڑا مشہور فارمولہ ہے چونڈی. اسے چٹکی بھی کہا جاتا ہے. چٹکی جو ہربل دواخانے بناتے ہیں, یہ بناتے ہیں, کچھ بناتے بھی ہیں. چٹکی سونف بریاں کر لیں, اس میں آپ یعنی اگر آپ کے پاس 10 گرام سونف ہے تو اس میں 1 جائفل ڈال لیں. جائفل اور اس میں تھوڑی سی مصری ڈال کے یہ رکھ لیں. یہ کہ سونف, جائفل اور مصری, یہ مختصر سا نسخہ. یہ ویسے جو اوورال جو دواخانوں سے بڑا ہے نا جی, یہ چھوٹا سا نسخہ ہے. اسے چٹکی کہتے ہیں. چٹکی کا نسخہ کہتے ہیں. یہ تو پھر کرشماتی چٹکی ہوگی. چٹکی یہ جب بھی کوئی بچے کو آپ نہلاتے ہیں, خاص کر جس طرح کہ آپ اپنے بچے کو نہلائے اس موسم میں, خاص کر یہ سردی سے اپائے بھی ہے, قبل از وقت حفاظت بھی ہے, اور بچے کو جو میٹابولزم ہے, بچے کی جو اشتہا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, اس معاملے میں یہ جسم. اور ہمارے پاکستان کے جو معتبر بڑے ادارے وہ سارے چٹکی کے نام سے بناتے ہیں. سارے نہیں بناتے, اصل میں ادارے وہ دوا بناتے ہیں جو ان کی بکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کوئی نام لے دے, کوئی دواخانہ اگر ایسا بناتا ہے چٹکی کے نام سے؟ میرا خیال اجمل پہلے بناتا تھا, اجمل دواخانے والے. چونڈی یا چٹکی؟ چٹکی مطلب ہے. ہاں جی, چٹکی کہتے تھے. یہ اچھا مطلب ہے. ہاں جی. اور اسی طرح جو بچوں کے ٹونک ہیں, بچوں کے جو ٹونک ہیں جن میں خاص کر چورکا ہے, ہاں, وہ بچوں کو لازمی دیا جانا چاہیے. اور جتنے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بچوں کے ٹونک کسی اچھے مستند ادارے. چورکے کا کیا فائدہ ہے؟ چورکا بڑا ہم حکمت میں سنتے ہیں. دیکھیں جی, اس میں 4 چیزیں ہیں. اب چورکے کے بھی مختلف فارمولے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سونف, اجوائن, اور اس میں دوسرا ہے جی سوئے, اور کچھ لوگ اس میں گلاب ڈالتے ہیں, یعنی اس میں کمبینیشن مختلف ہے. اچھا, اس میں اب دیکھیں سونف جو ہیں یہ بھی اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہے, اجوائن بھی ہے, سوئے بھی, یہ وہ چیزیں جو بھوک لگاتی ہیں, ہاضمے کو تیز کرتی ہیں. اگر کسی بعض بچوں کو بڑی مائیں میرے پاس آتی ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن, قبض ہو گئی ہے, تو چورکا وہاں بھی کام کرے گا؟ چورکا وہاں پہ کام قبض کے لیے تو نہیں کرے گا, میٹابولزم کو تیز کرے گا. لیکن جب بچے کی ڈائٹ اچھی ہوگی, بچے کی ڈائٹ میں فائبر ہونا ضروری ہے. فائبر جسے ہم ریشے کہتے ہیں, جب وہ ہوگا تو اس کو اجابت کھل کے ہوگی. لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کیسٹر آئل, روغن ارنڈ,
روغن رنڈ، جسے کیسٹر آئل بھی عام طور پہ مشہور ہے، رنڈی کا تیل، ٹھیک ہے، بادام روغن ہے، آپ یہ دیں بچے کو، یا گلقند ہے تھوڑی سی وہ دے دیں دودھ میں ملا کے نا، مطلب بچے کی سائیکی بڑوں سے الگ ہے۔ یہ گلقند ہماری صدیوں سے ہماری مائیں، ہماری نانیاں دادیاں جو استعمال کرتی تھی، میں گلقند اگر بچوں کو دی جائے تو میرا خیال یہ بہت افیکٹو اور بہت اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ گلاب جو ہے یہ مفرہ بھی ہے، یہ مرکب القوا ہے، یہ ہر مزاج کے لیے مفید ہے، اور ہر مزاج کو یہ فائدہ دیتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ دماغ کو دل کو طاقت بھی دیتا ہے، فرد بھی دیتا ہے، تو اس لیے یہ بچے کو دیا جانا چاہیے۔ اب میں اس سوال کی طرف آؤں گا قیوم صاحب، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، خواتین مرد ہر بندہ ایک بیماری کا شکار ہے، جس سے آپ ملیں گے وہ ایک ہی بات آپ سے کریں گے کہ جی میرے بال بہت گرتے ہیں۔ تو ہربل میں ہمارے جو سوشل میڈیا کوئی اٹھا لے وہاں پہ اشتہارات کی بارش ہے، وہاں پہ ٹوٹکا کیموں کی بارش ہے جس سے بال اور بھی گرنا شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مجرب چیز ہمیں بتائیں کہ وہ خواتین و حضرات جن کے بال بہت گرتے ہیں اور صبح اٹھتے تکیہ بھرا ہوتا ہے، بال گرنے کم ہو جائیں اور بال ہیلدی ہو جائیں۔ اس میں نا جی اس نسخے کے دو پورشن ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پورشن تو یہ ہے کہ بال گرنے کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس وجہ کو ختم کریں، بال آپ کے گرنے بند ہو جائیں گے۔ گڈ، اس کا تعلق ہے آپ کے انوائرمنٹ سے، آپ کے ماحول سے، آپ کے سماجی مسائل سے، آپ کے معاشی مسائل سے، آپ کے معاشرتی مسائل سے۔ جب تک آپ سٹریس میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، آپ کے یہ اس طرح کے مسائل ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ہم جنرل ٹوٹکا اگر کوئی دے تو کیا دیں گے لوگوں کو؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی خوراک کو، گڈ، خوبصورتی خون سے ہوتی ہے اور خون خوراک سے ملتا ہے، خوبصورتی خون سے اور خون خوراک سے۔ جتنا ہماری خوراک متوازن اور معیاری ہوگی اتنی ہماری صحت تندرستی زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ جتنے بھی یہ آج کل کی بازاری چیزیں ہیں، پروسیسڈ فوڈ ہیں، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، ان کو خیر بات کہہ دیں، خاص کر وہ لوگ جن کے بال زیادہ گرتے ہیں، کیونکہ اس میں بی وغیرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں فرائیڈ ہوتی ہیں، اور چکنائی بھی پتہ نہیں وہ کتنی غیر معیاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اب غیر معیاری چیزوں سے باہر آئیں۔ اس کے بعد روغن بادام، کیسٹر آئل، روغن بادام، کیسٹر آئل اور کوکونٹ آئل۔ کوکونٹ آئل کا میں لگتا ہے بہت اچھا، یہ تین تیل آپ 100 ملی لیٹر لے لیں، اور ان کے مقابلے میں 300 ملی لیٹر جتنے یہ ہیں اتنا اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیں۔ کوکونٹ آئل، آلمنڈ آئل اور کیسٹر آئل، تینوں کو آپ نے لے لیا 100 گرام، ہم وزن لے لیا تو 300 گرام آپ نے، ان تینوں کے برابر آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کسی آپ شیشے کی بوتل میں ڈال کے نا دھوپ میں ہفتہ 10 دن رکھیں، اور اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ یکجان، چولہے پہ نہیں، نہیں دھوپ میں رکھیں تاکہ یکجان ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، دال ماش یہ ہمارے عام استعمال کی چیز ہے، یہ ایسا میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، یہ ٹوٹکے باز یہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیا صرف دال ماش آپ نے لینی ہے، یہ بال لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے، صرف آپ نے دال ماش لینی ہے، لے لی، اور اس دال ماش کو آپ نے آدھ پاؤ کو آپ نے کلو پانی میں ڈال دیا، آدھ پاؤ کو کلو پانی میں یہ لہدا دال تیار ہو رہی ہے۔ اس تیل کے استعمال سے پہلے کی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے دو پورشن، پہلا پورشن یہ ہے، آپ نے اس کو اتنا پکایا کہ وہ جو دال ماش ہے وہ بن گیا، پیسٹ بن گیا، ٹھیک ہے، اس کو اتاریں۔ جب ٹھنڈا ہونے پہ آپ نے اپنے جیسے مہندی نہیں لگاتے جڑوں سے لے کے اینڈ تک کنگھی کے ساتھ پورے بالوں پہ وہ دال ماش آپ نے لگا دی۔ یہ تیل میں مکس نہیں کرنی، نہیں یہ ویسے صرف ویسے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لگا دی جڑوں میں، خاص کر جو آپ کے بالوں کی جڑیں ہیں ان میں اچھی طریقے سے بالوں سے لگا کے، اور کم از کم 2 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹوں کے بعد سر دھوئیں، سر آپ نے شیمپو سے نہیں دھونا کسی سے بھی، عام روٹین میں بھی نہیں اس وقت ٹھیک ہے، آپ نے شیمپو سے سر نہیں دھونا، آپ کوئی بھی جو سن لائٹ صابن نہیں ہوتی وہ جو پیلے سے رنگ والی جو ہوتی ہے اس میں کیمیکل ذرا کم ہوتے ہیں، اس سے سر دھوئیں، اور ہلکے سے جب بال گیلے ہوں وہ تیل جو ہے وہ اپنے صرف ان انگلیوں کے پوروں سے لگانا ہے، یوں ہاتھ کی ہتھیلی سے نہیں۔ اور جو دال ماش کا پیسٹ ہے وہ کتنی دیر لگا رہے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے بعد اتارنا ہے وہ، 2 گھنٹے کے بعد سارا اپنے دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بالوں کو ٹاول سے ہلکا سا خشک کر لیں، لیکن مکمل خشک نہ ہو، ہلکی سی بالوں میں نمی ہو، وہ تیل لے کے جتنا بھی بالوں میں سما سکے وہ اپنے ان انگلیوں کی پوروں کے ساتھ ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، وہ 10 منٹ 15 منٹ مساج کروائیں، اور اس کے بعد کنگھی کے ساتھ وہ تیل آپ کے سر کی چوٹی سے لے کے بالوں کے اینڈ تک چلا جائے۔ 3 بار یہ کرنے سے وہ دال ماش، اس کے بعد آپ کے بال 2 رخا ختم، لگاتار یہ کرنا ہے، اس میں کم از کم 3 دن کا وقفہ ڈال کے، ٹھیک ہے، 9 دنوں میں 3 بار، بالوں کو 2 منہ ختم،
بے رونقا پن ختم، بالوں میں قدرتی چمک اور بالوں کی جو بڑھوتری ہے انشاءاللہ جتنی نیچرل ہے، اور بال گریں گے نہیں؟ وہ تو سر پہلے دن سے ختم ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اور جو ڈینڈرف ہے جسے خشکی کہتے ہیں سر وہ ختم. لیکن ایک دھیان رکھنا ہے کہ پانی انتہائی گرم نہ ہو. اس موسم میں ڈینڈرف ایک بڑی وجہ گرم پانی کا استعمال بھی ہے. یہ جو نیچرل گرم پانی ہوتا ہے نا جو زمین سے ہم نکالتے ہیں، اس طرح کا ٹیپ واٹر ہو اس سے سر دھوئیں. زیادہ گرم پانی سے یا زیادہ ٹھنڈے پانی سے آپ نے اس کا سر نہیں دھونا. حکیم صاحب، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ہر بچی دوسری بچی کو نا ڈیٹنگ کر کے ان کے چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اگر کسی بچی پہ میری بیٹی بہن پہ اگر چھائیاں پڑ جاتی ہیں چہرے پہ، اس کے لیے کوئی آسان طریقہ بتائیں تاکہ اس سے وہ نجات پا لیں. لیور کو ٹھیک کریں، معدے کو ٹھیک کریں، کوئی آئل لگائیں، کیا کریں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی ڈائٹ کو پورا کریں. گڈ. ڈائٹ ڈیفیشنسی جو ہے نا، آپ کے جسم کا جو ایچ بی لیول ہے وہ سر کم نہیں ہونا چاہیے. خاص کر جو 15 سال کے بعد بچیوں میں مہینے کے بعد ایک جو سائیکل ہوتا ہے، خون تو اس سے ہی کافی ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ڈائٹنگ، آپ اپنی خوراک پوری نہیں کر رہے، غذا آپ کم لے رہے ہیں، تو اس سے پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بنا ہے نا، پھر چہرے پہ سیاہی آنی ہے نا. خوراک ٹھیک کریں. آگے اپنی خوراک ٹھیک کریں. جسٹ سنگل ریمیڈی خشک آملے. ہاں 100 سالہ جو صحت مند زندگی میں خشک آملہ نمبر 1 پہ آتا ہے. سر آملے کو آپ گرائنڈ کر کے رکھیں، اس کی ایک چھوٹی چمچی رات کو پانی میں بھگو دیں. چھلکے کو؟ وہ جو پورا آملہ ٹھیک ہے، خشک آملہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چمچی اس کو بھگو دیں. آپ پہلے گرائنڈ کر لیں یا ویسے رکھ دیں، شیشے کے گلاس میں بھگو دیں، آدھے گلاس پانی میں. صبح اٹھ کے آپ نے وہ پانی پینا ہے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے. انشاءاللہ 1.5-2 ہفتوں میں چہرے پہ کہیں بھی آپ کو کوئی سیاہی رنگ کا دھبا چہرے پہ نظر نہیں کیا آئے گا. بات ہے! یہ چہرے سے ملتی جلتی بات ہے. ہماری بچیاں جب ڈائٹ کرتی ہیں آج کل، تو ڈائٹ کرنے کے بعد اکثر بچیوں کی جلد لٹک جاتی ہے. تو آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ اگر جلد لٹ گئی ہے، چہرہ لٹ گیا ہے جسم کے باقی حصے، وہاں کیا ٹوٹکا ہے اس میں؟ میں بڑے عرصے سے پھٹکری کا سنتا تھا، کیا وہ مجرب ہے اس پہ؟ اس کے لیے ہمارے استاد اللہ ان کو کروٹ کرو جنت ہے، زیدی صاحب تھے، حیدر شاہ صاحب. تو ماشاءاللہ وہ میرا خیال ہے کہ نیئر اباؤٹ 80 انہوں نے وفات پائی، اور ان کے چہرے کی گلوئنگ اور شائننگ ایسی تھی جیسے کوئی 18-19 سال کا ہوتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا اس کا راز ہے، تو کہتے ہیں کہ آٹے میں دیسی گھی گوندھ کے نا جی، تو ہم اس آٹے سے نا جی چہرے پہ وہ نہیں جو ہوتا ہے، اچھا، اس سے آپ کے چہرے کی سکن لٹکی، گلو، شائن، چمک، نخیزگی، جوانی کی لک نہیں ہے جی، وہ قائم رہے گی. سبحان اللہ. دیسی گھی میں آٹا گوندھ کے تھوڑا سا، اس آٹے کو آپ نے یوں کر، جیسے وہ ٹکور نہیں کرتے ہم جذب کرتے ہیں، یوں کر کے اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں ہاتھ پہ، اس سے آپ کا ایک تو جسم جلد کی شائننگ، گرومنگ، ہر چیز بہترین. حکیم صاحب، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے اور وقت ہو گیا بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ آج کل ہر دوسرے بندے کو کمر کے موڑوں کا درد ہے، تو واپسی پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے. خواتین و حضرات، پروگرام جاری و ساری ہے. حکیم صاحب ہربل اور نایاب ٹوٹکے جو ہے برسات کی طرح برسائی جا رہے ہیں. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا.